بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے جاتے تھے، یہاں تک کہ رسالہ فوج سے دور نکل آیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر اس زور سے حملہ کیا کہ صفیں کی صفیں الٹ دیں۔ 11 بڑے بڑے افسر ان کے ہاتھ سے مارے گئے۔ ادھر قیس بن حبیرہ نے میسرہ پر حملہ کر کے رومیوں کا دوسرا بازو بھی کمزور کر دیا۔ تاہم کلب کی فوج تیر اندازوں کی وجہ سے محفوظ تھی۔ ہاشم بن عتبہ نے، جو میسرہ کے سردار تھے، علم ہلا کر کہا، خدا کی قسم، جب تک اس کو کلب میں پہنچ کر نہ گاڑوں گا پھر کر نہ آؤں گا۔ یہ کہہ کر گھوڑے سے کود پڑے اور ہاتھ میں سپر لے کر لڑتے بھڑتے اس قدر قریب پہنچے کہ تیر و تفنگ سے گزر کر تیغ و شمشیر کی نوبت آئی۔ کامل گھنٹہ بھر لڑائی رہی اور تمام میدان خون سے رنگین ہو گیا۔ آخر رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور نہایت بدحواسی سے بھاگے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامہ فتح لکھا اور پوچھا کہ مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ رایا ذمہ قرار دی جائے اور زمین بادستور زمینداروں کے قبضے میں چھوڑ دی جائے۔ اس مارکے کے بعد ضلع اردن کے تمام شہر اور مقامات نہایت آسانی سے فتح ہو گئے اور ہر جگہ شرائط صلح میں یہ لکھ دیا گیا کہ مفتوحین کی جان، مال، زمین، مکانات، گرجے اور عبادت گاہیں سب محفوظ رہیں گی، صرف مسجدوں کی تعمیر کے لیے کسی قدر زمین لے لی جائے گی۔ حمص شام کے اضلاع میں سے ایک بڑا ضلع اور قدیم شہر ہے۔ انگریزی میں اس کو امیسا کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں اس کی شہرت زیادہ اس وجہ سے ہوئی کہ یہاں آفتاب کے نام پر ایک بڑا ہیکل تھا جس کی تیرتھ کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے اور اس کا پجاری ہونا بڑے فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ دمشق اور اردن کے بعد 3 بڑے بڑے شہر رہ گئے تھے جن کا مفتوح ہونا شام کا مفتوح ہونا تھا، بیت المقدس اور حمص اور انطاکیہ جہاں خود ہرقل مقیم تھا۔ حمص ان دونوں کی نسبت زیادہ قریب اور جمعیت و سامان میں دونوں سے کم تھا، اس لیے لشکر اسلام نے اول اسی کا ارادہ کیا۔ راہ میں بالبک پڑتا تھا اور وہ خفیف سے لڑائی کے بعد فتح ہو گیا۔ حمص کے قریب رومیوں نے خود بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہا، چنانچہ ایک فوج کثیر حمص سے نکل کر جوسیہ میں مسلمانوں کے مقابل ہوئی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے ہی حملے میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبرہ بن مسروق کو تھوڑی سی فوج دے کر حمص کو روانہ کیا۔ راہ میں رومیوں کی ٹوٹی پھوٹی فوجوں سے جو ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی مڈ بھیڑ ہوئی اور مسلمان کامیاب رہے۔ اس مارکے میں شرجیل حمیری نے اکیلے 7 سواروں کو قتل کیا اور فوج سے الگ ہو کر جریدہ حمص کی طرف بڑھے۔ شہر کے قریب رومیوں کے ایک رسالے نے ان کو تنہا دیکھ کر حملہ کیا۔ انہوں نے بڑی ثابت قدمی سے جنگ کی، یہاں تک کہ جب 10-11 شخص ان کے ہاتھ سے مارے گئے تو رومی بھاگ نکلے اور ایک گرجا میں جو دیر مسحل کے نام سے مشہور تھا جا کر پناہ لی۔ ساتھ ہی یہ بھی پہنچے گرجے میں ایک جماعت کثیر موجود تھی۔ یہ چاروں طرف سے گر گئے اور ڈھیلوں اور پتھروں کے بوچھاڑ میں زخمی ہو کر شہادت حاصل کی۔ سبرہ کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حمص کا رخ کیا اور محاصرے کا سامان پھیلا دیے۔ چونکہ نہایت شدت کی سردی تھی، رومیوں کو یقین تھا کہ مسلمان کھلے میدان میں دیر تک نہ لڑ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہرقل کا قاصد آ چکا تھا کہ بہت جلد مدد بھیجی جاتی ہے، چنانچہ اس حکم کے موافق جزیرہ سے ایک جمعیت عظیم روانہ بھی ہوئی، لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص نے، جو عراق کی مہم پر مامور تھے،
یہ خبر سن کر کچھ فوجیں بھیج دی جس نے ان کو وہیں روک لیا اور آگے بڑھنے نہ دیا۔ حمص والوں نے ہر طرف سے مایوس ہو کر درخواست کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چھوڑا اور خود ہمتاح کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمتاح والوں نے ان کے پہنچنے کے ساتھ صلح کی درخواست کی اور جزیہ دینا منظور کیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر شیرز اور شیر سے مرتع النعام پہنچے اور ان مقامات کے لوگوں نے خود اطاعت قبول کر لی۔ ان سے فارغ ہو کر لذاکیہ کا رخ کیا۔ یہ ایک نہایت قدیم شہر ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے کچھ فاصلے پر قیام کیا اور اس کوئی مضبوطی اور استواری دیکھ کر ایک نئی تدبیر اختیار کی، یعنی میدان میں بہت سے غار کھدوائے۔ یہ غار اس تدبیر اور احتیاط سے تیار ہوئے کہ دشمنوں کو خبر تک نہ ہونے پائی۔ ایک دن فوج کو کوچ کا حکم دیا اور محاصرہ چھوڑ کر حمص کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر والوں نے جو مدت کی قلعہ بندی سے تنگ آ گئے تھے اور ان کا تمام کاروبار بند تھا، اس کو تائید غیبی خیال کیا اور شہر پناہ کا دروازہ کھول کر کاروبار میں مصروف ہوئے۔ مسلمان اسی رات کو واپس آ کر غاروں میں چھپ رہے تھے۔ صبح کے وقت کمین گاہوں سے نکل کر دفعتاً حملہ کیا اور دم کے دم میں شہر فتح ہو گیا۔ حمص کی فتح کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص ہرقل کے پایا تخت کا ارادہ کیا اور کچھ فوجیں اس طرف بھیج بھی دیں، لیکن دربار خلافت سے حکم پہنچا کہ اس سال اور آگے بڑھنے کا ارادہ نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس ارشاد کے موافق فوجیں واپس بلا لی گئیں اور بڑے بڑے شہروں میں افسر اور نائب بھیج دیے گئے کہ وہاں کسی طرح کی ابتری نہ ہونے پائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 فوج کے ساتھ دمشق کو گئے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اردن میں قیام کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حمص میں اقامت کی۔ رومی جو شکست کھا کر دمشق و حمص وغیرہ سے نکلے تھے، انطاکیہ پہنچے ہرقل سے فریاد کی کہ عرب نے تمام شام کو پامال کر دیا۔ ہرقل نے ان میں سے چند ہوشیار اور معزز آدمیوں کو دربار میں طلب کیا اور کہا، عرب تم سے زور میں، جمعیت میں، ساز و زبان میں کم ہے، پھر تم ان کے مقابلے میں کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ اس پر سب نے ندامت سے سر جھکا لیا اور کسی نے کچھ جواب نہ دیا، لیکن ایک تجربہ کار بوڑھے نے عرض کیا، عرب کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، آپس میں ایک سے ایک برابری کے ساتھ ملتا ہے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اقرار کی پابندی نہیں کرتے، اوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کا یہ اثر ہے کہ ان کے کام میں جوش اور استقلال پایا جاتا ہے، اور ہمارا جو کام ہوتا ہے ہمت اور استقلال سے خالی ہوتا ہے۔ قیصر در حقیقت شام سے نکل جانے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن ہر شہر اور ضلع سے جوگ در جوگ عیسائی فریادی چلے آتے تھے۔ قیصر کو سخت غیرت آئی اور نہایت جوش کے ساتھ آمادہ ہوا کہ شہنشاہی کا پورا زور عرب کے مقابلے میں صرف کر دیا جائے۔ روم، قسطنطنیہ، جزیرہ آرمینیہ، ہر جگہ احکام بھیجے کہ تمام فوجیں پائے تخت انطاکیہ میں ایک تاریخ معین تک حاضر ہو جائیں۔ تمام اضلاع کے افسروں کو لکھ بھیجا کہ جس قدر آدمی جہاں سے مہیا ہو سکے روانہ کیے جائیں۔ ان احکام کا پہنچانا تھا کہ فوجوں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ انطاکیہ کے چاروں طرف جہاں تک نگاہ جاتی تھی فوجوں کی ٹڈی دل پھیلا ہوا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقامات فتح کر لیے تھے وہاں کے عمرا اور رئیس ان کے عدل و انصاف کے اس قدر گرویدہ ہو گئے تھے کہ باوجود تخالف مذہب کے
خود اپنی طرف سے دشمن کی خبر لانے کے لیے جاسوس مقرر کر رکھے تھے۔ چنانچہ ان کے ذریعے سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام واقعات کی اطلاع ہوئی۔ انہوں نے تمام افسروں کو جمع کیا اور کھڑے ہو کر ایک پر اثر تقریر کی، جس کا خلاصہ یہ تھا: مسلمانوں، خدا نے تم کو بار بار جانچا اور تم اس کی جانچ میں پورے اترے۔ چنانچہ اس کے صلے میں خدا نے ہمیشہ تم کو مظفر و منصور رکھا۔ اب تمہارا دشمن اس ساز و سامان سے تمہارا مقابلے کے لیے چلا ہے کہ زمین کانپ اٹھی ہے۔ اب بتاؤ کیا صلاح ہے؟ یزید بن ابی سفیان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میری رائے ہے کہ عورتوں اور بچوں کو شہر میں رہنے دیں اور ہم خود شہر کے باہر لشکر آرا ہوں۔ اس کے ساتھ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا جائے کہ دمشق اور فلسطین سے چل کر مدد کو آئیں۔ شرجیل بن حسنہ نے کہا کہ اس موقع پر ہر شخص کو آزادانہ رائے دینی چاہیے۔ یزید نے جو رائے دی بلا شبہ خیر خواہی سے دی ہے، لیکن میں اس کا مخالف ہوں۔ شہر والے تمام عیسائی ہیں، ممکن ہے کہ وہ تعصب سے ہمارے اہل و عیال کو پکڑ کر قیصر کے حوالے کر دے یا خود مار ڈالیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کی تدبیر یہ ہے کہ ہم عیسائیوں کو شہر سے نکال دیں۔ شرجیل نے اٹھ کر کہا، اے امیر، تجھ کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں۔ ہم نے ان عیسائیوں کو اس شرط پر امن دیا ہے کہ وہ شہر میں اطمینان سے رہیں، اس لیے نقض عہد کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی تسلیم کی، لیکن یہ بحث طے نہیں ہوئی کہ آخر کیا کیا جائے۔ عام حاضرین نے رائے دی کہ حمص میں ٹھہر کر امدادی فوج کا انتظار کیا جائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اتنا وقت کہاں ہے؟ آخر یہ رائے ٹھہری کہ حمص کو چھوڑ کر دمشق روانہ ہو، وہاں خالد موجود ہیں اور عرب کی سرحد قریب ہے۔ یہ ارادہ مصمم ہو چکا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبیب بن مسلمہ کو جو افسر خزانہ تھے بلا کر کہا کہ عیسائیوں سے جو جزیہ یا خراج لیا جاتا ہے، اس وقت ہماری حالت ایسی نازک ہے کہ ہم ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے جو کچھ ان سے وصول ہوا ہے سب ان کو واپس دے دو اور ان سے کہہ دو کہ ہم کو تمہارے ساتھ جو تعلق تھا اب بھی ہے، لیکن چونکہ اس وقت تمہاری حفاظت کی ذمہ دار نہیں ہو سکتے، اس لیے جزیہ جو حفاظت کا معاوضہ ہے تم کو واپس کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کئی لاکھ رقم جو وصول ہوئی تھی کل واپس کر دی گئی۔ عیسائیوں پر اس واقعے کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ روتے جاتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ خدا تم کو واپس لائے۔ یہودیوں پر اس سے بھی زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے کہا، تورات کی قسم، جب تک ہم زندہ ہیں قیصر حمص پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر شہر پناہ کے دروازے بند کر دیے اور ہر جگہ چوکی پہرا بٹھا دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف حمص والوں کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا، بلکہ جس قدر اضلاع فتح ہو چکے تھے ہر جگہ لکھ بھیجا کہ جزیہ کی جس قدر رقم وصول ہوئی ہے واپس کر دی جائے۔ غرض ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کو روانہ ہوئے اور ان تمام حالات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کہ مسلمان رومیوں کے ڈر سے حمص سے چلے آئے نہایت رنجیدہ ہوئے، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ کل فوج اور افسران فوج نے یہی فیصلہ کیا تو فی الجملہ تسلی ہوئی اور فرمایا کہ خدا نے کسی مصلحت سے تمام مسلمانوں کو اس رائے پر متفق کیا ہوگا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب لکھا کہ میں مدد کے لیے سعید بن عامی کو بھیجتا ہوں، لیکن فتح و شکست فوج کی قلت و کثرت پر نہیں ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دمشق پہنچ کر تمام افسروں کو جمع کیا اور ان سے مشاورت کی۔ یزید بن ابی سفیان، شرجیل بن حسنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے مختلف رائے دی۔ اس اثنا میں عمرو بن العاص کا قاصد خط لے کر پہنچا، جس کا یہ مضمون تھا کہ اردن کے اضلاع میں عام بغاوت پھیل گئی ہے، رومیوں کی آمد نے سخت تہلکہ ڈال دیا ہے اور حمص کو چھوڑ کر چلا آنا نہایت بے رعی کا سبب ہوا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ حمص کو ہم نے ڈر کر نہیں چھوڑا، بلکہ مقصود یہ تھا کہ دشمن محفوظ مقامات سے نکل آئے اور اسلامی فوجیں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں یکجا ہو جائیں۔ خط میں یہ بھی لکھا کہ تم اپنی جگہ سے نہ ٹلو، میں وہیں آ کر تم سے ملتا ہوں۔ دوسرے دن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق سے روانہ ہو گئے اور اردن کی حدود میں یرموک پہنچ کر قیام کیا۔ عمرو بن العاص بھی یہیں آ کر ملے۔ یہ موقع جنگ کی ضرورتوں کے لیے اس لحاظ سے مناسب تھا کہ عرب کی سرحد بنسبت اور تمام مقامات کے یہاں سے قریب تھی اور پشت پر عرب کی سرحد تک کھلا میدان تھا، جس سے یہ موقع حاصل تھا کہ ضرورت پر جہاں تک چاہیں پیچھے ہٹتے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر کے ساتھ جو فوج روانہ کی تھی وہ ابھی نہیں پہنچی تھی۔ ادھر رومیوں کی آمد اور ان کے سامان کا حال سن کر مسلمان گھبرائے جاتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اور قاصد دھڑایا اور لکھا کہ رومی بحروبر سے ابل پڑے ہیں اور جوش کا یہ حال ہے کہ فوج جس راہ سے گزرتی ہے، راہب اور خانقاہ نشین جنہوں نے کبھی خلوت سے قدم باہر نہیں نکالا تھا، نکل کر فوج کے ساتھ ہوتے جاتے ہیں۔ خط پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور خط پڑھ کر سنایا۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہما بے اختیار رو پڑے اور نہایت جوش کے ساتھ پکار کر کہا، امیر المومنین، خدا کے لیے ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم اپنے بھائیوں پر جا کر نثار ہو جائیں۔ خدا نخواستہ ان کا بال بیکا ہوا تو پھر جینا بے سود ہے۔ مہاجرین و انصار کا جوش بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، تو خود سپہ سالار بن اور ہم کو ساتھ لے کر چل۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔